پانی میں خوشبو تو نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں بالکل سادہ بابا. اچھا وہ صابن بھی نہیں ہے نا؟ کچھ بھی نہیں, کیونکہ وہ ابھی احرام سے میں باہر نہیں ہوا, جی جی اس لیے وہ میل نہیں اترنا چاہیے نا. جی جی بالکل سادہ اور بڑا خوشبو. زیادہ زور سے گھسنا بھی مناسب نہیں ہے کہ میل تو اترے اس سے. ٹھیک ہے, دوسروں کا بھی خیال رکھا کریں, حاجیوں کا, معتمرین, عمرے والوں کا. یا سیدی یہ بتائیے کہ اگر بال نرم کرنے کے لیے بغیر خوشبو والا صابن لگائیں تو اس کی اجازت ہوگی؟ کیونکہ بال بڑے ہوتے ہیں تو نرم کر کے اصل میل اترے گا, صابن میل اتارتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ہم پانی سے ہی کروائیں. پانی سے. اب آپ حلق کروانے لگے ہیں, ماشاء اللہ عمرہ آپ نے کر لیا ہے, تو نیت کیا ہونی چاہیے حلق کرواتے وقت؟ حلق کی نیت تو پڑھی نہیں ہے میں نے, البتہ یہ کہ یہ واجب ہے کہ عمرے والا اور حج والا جو کرے گا حلق تو یہ حدود حرم میں ہو, اور جب تک یہ حلق یا قصر نہیں کریں گے اس وقت تک احرام سے باہر نہیں ہوں گے. حلق والا یہ نیت کر سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 دفعہ دعا فرمائے؟ جی جی جی, اس کی 3, جی ہاں, جس نے حلق کروایا اس کے لیے 3 بار رحمت کی دعا ہے. 3 بار رحمت کی دعا حاصل کرنے کے لیے میں حلق کروا رہا ہوں, قصر نہیں. سیدھی طرف سے شروع کرنا ہے, سنت سیدھی طرف سے. آپ نے کرسی بھی یوں رکھی ہے تو اس کی کوئی وجہ خاص؟ قبلے کی طرف میرا منہ ہے. سبحان اللہ. حلق کرواتے وقت کی کوشش کرنی چاہیے کہ قبلے کی طرف منہ, بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر غروب قبلہ تشریف فرماتے ہیں, قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے. تو اس نیت سے بھی بیٹھے, سنت کی نیت سے, اور قبلہ رو بیٹھنے سے نگاہیں نظر تیز ہوتی ہے. حافظے کو فائدہ ہوتا ہے. قبلہ رو پڑھیں گے تو جلدی یاد ہوگا. سیدھی طرف سے اس طرح سے 2 پیس کرنے سر کے یعنی حساب سے اپنے بیچ. اب یہ سیدھا سینٹر سے, ماشاء اللہ. بسم اللہ.